بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر ادب کیا ہے، ادب ہم کیوں پڑھتے ہیں اور اس زمانے میں ادب کی اہمیت کیا ہے، اس پر ہماری بات ہوگی۔ جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ ادب انسانی احساسات، جذبات، خیالات اور مختلف کیفیات کا بااثر تحریری بیان ہوتا ہے، اور ادب کا تعلق انسانی زندگی سے ہے، انسانی ماحول سے ہے، انسانی خیالات سے ہے، احساسات سے ہے۔ تو یہاں بات ہوگی فرد واحد کی، یعنی انسان کی بات ہوگی۔ اور آرنلڈ نے کہا بھی تھا کہ ادب جو ہے وہ تنقیدی حیات ہے، یعنی ادب جو ہے وہ زندگی ہے۔ تو زندگی کے جتنے بھی لوازمات ہے، محرکات ہے، ان تمام چیزوں کا مطالعہ کرنا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہمیں ادب میں ملتی ہے۔ تو ادب میں ہم نے بات کی کہ یہ تحریری شکل میں اور فرد واحد کے احساسات اور جذبات پر مشتمل ادب ہوگا۔ تو یہاں تین چیزیں سامنے آتی ہے۔ پہلی چیز فرد واحد ہے، دوسری چیز احساسات ہے، جذبات ہے، مشاہدات ہے، خیالات ہے، اور تیسری چیز ہمارے ہاں تحریری صورت ہے، تحریری بیان ہے۔ اس کے علاوہ اس معاشرے میں ادب کی اہمیت پر اکثر بات کی جاتی ہے، کیونکہ یہ معاشرہ سائنس کی اہمیت کو مانتا ہے، لیکن یہاں اس معاشرے میں ادب کی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ جہاں سائنس ہوتی ہے، مادہ ہوتا ہے، وہاں ان چیزوں کا یا ان لوازمات اور محرکات کی کوئی جگہ نہیں بنتی جن چیزوں کا تعلق انسان کی اسپریچول جو اقدار ہے، جو جذبات ہے، وہاں تعلق ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اور ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو سماج بنا ہے، آج کا سماج یہ مادی سماج ہے، مادیت کا دور ہے۔ یہاں لوگ ادب کو اہمیت نہیں دیتے، اور ہمارے ہاں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم زبان کی بنیاد پر ادب کی تقسیم کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اردو زبان کا ادب ہے اور انگریزی زبان کا ادب ہے۔ تو انگریزی زبان کا ادب اعلیٰ اس لیے ہوگا کہ انگریزی زبان اعلیٰ ہے، یعنی ہم زبانوں کو سامنے رکھ کر ادب کی تقسیم کرتے ہیں، جو بالکل غلط ہے۔ زبان الگ چیز ہے، اس پر ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے کہ زبان کیا ہے، زبان کیسے بنتی ہے، زبانوں کے خاندان کون سے ہیں، یہ ہمارا موضوع ہوگا اگلے لیکچر میں۔ تو زبان کی بنیاد پر ہم ادب کی تقسیم کرتے ہیں، بالکل یہ غلط ہے۔ یہ وہی نوآبادیاتی اثر ہے کہ انگریزوں نے ہم پر اپنی ثقافت، تہذیب، اپنی زبانیں، اپنا علم مسلط کیا، اور وہاں سے ہماری ایک ذہنیت بنی کہ انگریزی زبان جو ہے وہ اعلیٰ زبان ہے، اور جو مشرقی زبانیں ہیں وہ اعلیٰ نہیں ہیں۔ انگریزی کے مقابلے میں ان زبانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو وہاں ایک ذہنیت ہماری بنتی ہے، اور اس کے بعد اس سٹیٹمنٹ کی بنیاد پر ہم اردو ادب
حتیٰ کہ تمام مشرقی ادبیات کو اس اسٹیٹمنٹ کے تحت ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انگریزی ادب جو ہے وہ اعلیٰ ہوگا اور مشرقی ادب جو ہے یا مشرقی ادبیات جو ہے وہ اعلیٰ نہیں ہے. تو یہ بالکل ایک غلط تاثر ہے. مطالعہ ہر ادب کا ضروری ہے. ادب کا مطالعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کائنات اور انسان کا تعلق کیا ہے. ادب کا مطالعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری ذات اور جو ہماری داخلی کیفیات ہے وہ کیا ہوتی ہے. یہ ہمیں ایک ادب ہی سکھاتا ہے. تو ادب کا مقصد ہاں وہ انگریزی ادب ہے، ہاں وہ اردو ادب ہے. تو ادب کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ یہ احساسات اور جذبات کی ترجمانی ہے. یہ صرف ایک غلامانہ ذہنیت کو سامنے رکھ کر ہم یہ نہ کہیں کہ ہمارا ادب جو ہے وہ اعلیٰ نہیں ہے اور انگریزی ادب اعلیٰ ہے. یہ بالکل غلط ہے. تو ادب کا مطالعہ اس زمانے میں اس لیے اہم ہے، اس طرح ہم نے ذکر کیا کہ ادب انسان کا مطالعہ ہے، ادب کائنات کا مطالعہ ہے، اور یہ ہماری جو اندرونی کیفیات ہے ان کیفیات تک رسائی کا رستہ ہے. تو ادب کی اہمیت سے انکار کرنا یہ ناممکن ہے. تو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ادب صرف عاشقی اور محبت کی واردات کا بیان نہیں ہے. اکثر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اردو ادب میں محبوب کی باتیں ہیں، عشق کی باتیں ہیں، جدائی کی باتیں ہیں، اور یہ ایک ہیں. اکثر یہ سوال فرسٹ ایئر 9 10 فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے لیول پر ہوتا ہے کہ اردو غزل پڑھ کے، اردو نظم پڑھ کے ہمیں کیا ملتا ہے، سیکھنے کو ہمیں کیا ملتا ہے. یہاں تو صرف محبوب کی باتیں ہیں، جدائی ہے اور عشق کی باتیں ہیں. تو یہ ایک تاثر جو ادب کے حوالے سے ہیں یہ بالکل ایسا نہیں ہے. یہ عشق، محبت اور عاشقی کے جو محرکات ہے تو یہ صرف حصے ہیں. یہ ایک حصہ ہے. عشق ادب کا ایک حصہ ہے، محبت ادب کا ایک حصہ ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم کل ادب کو عشق اور عاشقی قرار دیں. ادب جو ہے وہ کل ہے اور عشق اور محبت یہ اجزاء ہے. تو یہ ایک تاثر اکثر پایا جاتا ہے کہ عشق جو ہے وہ محبت کی باتیں ہیں. تو اس لیکچر میں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس گفتگو میں 2 بیانیے سامنے آئے. ایک تھا انگریزی ادب اور جو مشرقی ادب ہے، اردو ادب آپ مراد لے سکتے ہیں، کہ ان 2 ادبیات یا ان دو زبانوں کا جو تقابل یا جو تجزیہ ہوتا تھا تو وہ زبان کی بنیاد پر تھا. اور ہم نے اگر تجزیہ کرنا ہے، تقابل کرنا ہے، تو وہ ادب کی بنیاد پر کرنا ہوگا. اور میں ادب یا ادبیات یا جو ادیب ہے ان کا جو تقابل ہوتا ہے کہ فلاں بڑا ہے، فلاں بڑا شاعر ہے، فلاں بڑا اثر نگار ہے، تو میں اس کی بھی مخالفت کرتا ہوں. کیونکہ ہر زمانے میں، ہر دور میں ہر شاعر بڑا ہوتا ہے، ہر شاعر جدید ہوتا ہے اپنے موضوعات کے حوالے سے، اسلوب کے حوالے سے. تو ایک یہ تاثر تھا. دوسرا ہمارا یہ تاثر تھا کہ ادب جو ہے وہ انسانی جو عشقی یا جو عاشقانہ ایک رویہ ہے یا جو عشق کی واردات ہے ان کا بیان ہے. تو یہ بھی غلط ہے. یہ اس لیکچر میں ہم نے اس پر بات کی. اس کے علاوہ
اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ ادب کو ہم کیسے پڑھیں، طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ بات ہمیں ماننی چاہیے کہ ہر چیز کو یا ہر کام کو کرنے کے لیے الگ لوگ مختص ہوتے ہیں، الگ مزاج درکار ہوتے ہیں۔ تو ادب کے لیے بھی الگ مزاج، الگ رویے، الگ احساسات، الگ جذبات درکار ہوتے ہیں، جو ہمیں ادب کو سمجھنے میں ہماری مدد کرے اور ہمارے اندر ایک ذوق، ایک جذبہ، ایک رویہ ایسا پیدا ہو جائے جس کی مدد سے ہم ادب کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش بھی کریں۔ تو ادب کے لیے ایک مزاج کا ہونا ضروری ہے جو ہماری مدد کرتا ہے۔ ادب کے لیے ایک ذوق کی ضرورت ہے جو ہماری ادبی جو ابیاری ہے وہ کرے، ہمیں چیزوں سے، افسانے سے، ناول سے، اشعار سے لطف لینے میں ہماری مدد کرے۔ تو یہ بہت ضروری ہے ادب کو پڑھنے کے لیے، ادب کو سمجھنے کے لیے کہ آپ کا ایک الگ مزاج ہو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ادب کے طالب علم ہوتے ہوئے ایک انسان کے اندر یہ رویہ نہیں ہوتا اور وہ ادب کے طالب علم ہوتے ہوئے ادب کی تفہیم نہیں کر سکتا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، جو ہمارے انجینئرز ہیں، ان لوگوں کا شعبہ طبقہ بھی الگ ہوتا ہے، لیکن وہ شعراء بھی ہوتے ہیں، نثر بھی لکھتے ہیں۔ تو ہماری بڑی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ ایک مزاج کی بات ہوتی ہے جو انسان کی مدد کرتا ہے ادب کو سمجھنے میں، پڑھنے میں۔ ایک ذوق کی بات ہو سکتی ہے کہ یہ ذوق جو ہے کہ انسان میں ہو تو وہ ادب پڑھ سکے گا۔ اب دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مزاج، جس مزاج کی ہم نے بات کی، ایک مزاج ہونا چاہیے، ایک رویہ ہونا چاہیے، ایک ذوق ہونا چاہیے، تو یہ مزاج، یہ ذوق، یہ رویہ ہم کہاں سے لائیں گے؟ یہ ایک سوال ہو سکتا ہے۔ تو اس کی تربیت کے لیے ہم نے پڑھنا ہوگا۔ جس طرح اکثر ہم کہتے ہیں کہ شعر لکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کلاسیکی شاعری کو پڑھیں، ہم کلاسیکی ادب کو پڑھیں، جو ہمارے جو کلاسیکی رویے ہیں ہم ان کو پڑھیں۔ اسی طرح اس مزاج کو یا اس ذوق کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نثر پڑھیں، ہم کتابیں پڑھیں، ہم اشعار پڑھیں، ہم اساتذہ کے ساتھ بیٹھے، ہم ایسی محفلوں میں بیٹھے جہاں ادب کی بات ہو، جہاں مطالعے کی بات ہو، جہاں احساس کی بات ہو، جہاں شعر کی بات ہو۔ تو یہ ذوق، یہ مزاج ہمارے اندر پیدا ہو سکتا ہے۔ تو آج کی جو ہماری مختصر بحث ہوئی ادب کے حوالے سے کہ ادب ہے کیا، وہ ہم نے پڑھا کہ ادب جو ہے وہ انسانی احساسات، جذبات کا ایک تحریری بیان ہے، اور پھر ہم نے یہ بات کی کہ ادب جو ہے وہ انسان کی بات کرتا ہے، فرد واحد کی بات کرتا ہے۔ پھر ہم نے یہ کہا کہ ادب میں 3 چیزیں آتی ہے، ایک فرد واحد ہے یعنی انسان ہے، ایک احساس ہے، اور ایک تحریری بیان ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ بات کی کہ اس معاشرے میں ادب کی اہمیت کیا ہے۔ اس پر ہم نے مختصر سی بات کی، اور یہ صرف آج کا سوال نہیں ہے، یہ سوال افلاطون کے دور میں بھی تھا، یہ سوال جو ہے وہ اس کے بعد بھی تھا، اور آج بھی یہ سوال ہے کہ ادب ہم کیوں پڑھتے ہیں، ادب کیوں پڑھا جائے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ تو اس پر ہم نے مختصر سی بات کی کہ ادب جو ہے یہ انسان کا مطالعہ ہے، یہ انسان کی داخلی دنیا کا مطالعہ ہے،
کہ انسان کی جو اسپریچول قدریں ہیں ان کا مطالعہ ہے۔ تو اس پر ہم نے مختصر سی بات کی، پھر ہم نے یہ بات کی کہ ادب کو کیسے پڑھا جائے، یعنی ہم کس طرح ادب پڑھیں گے۔ تو پڑھنے کے لیے ایک مزاج کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک رویے کا ہونا ضروری ہے، ایک ذوق کا ہونا ضروری ہے، جو ادب کے طالب علم میں یہ رویہ، یہ مزاج ضرور